نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا۔ معزز سامعین کرام، سب تو پہلے تو میں آپ کو محبت بھریا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھوڑی خدمت اندر پیش کرنا۔ دعا گواں کہ اللہ پاک تھوڑی حفاظت فرمائے اور اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ میں تھوڑے سامنے جس عنوان تے تھوڑی بہت گفتگو کرنا چاہنا وہ ہے توبہ۔ برادران اسلام جڑا دین اسلام ہے اس کی بڑیاں آسانیاں ہیں، اور میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی امت دے اعمال تے پریشان سن، دعا فرماندے سن، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی کہ آپ دی امت دے واسطے نال توبہ دا دروازہ کھول دیتا۔ جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے چیزیں ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والے خلوص نیت نال توبہ کر۔ دیکھو قرآن حکیم کے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ اپنے بندے نہ پیار بھی کر رہا ہے اور بڑی پیاری گفتگو بھی فرماندا ہے۔ ایک جگہ تے قرآن حکیم کے اندر اللہ دا فرمان گرامی موجود ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ دو لوگ میرے محبوب، انہوں کون نے جڑے اللہ دے محبوب نے؟ کیا نماز پڑھن والے نے، کیا روزہ رکھن والے نے، کیا زکوٰۃ دین والے نے، کیا نیک اعمال کرنے میں صالح انسان نے، سخاوت کرنے والے نے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہاں لوکاں دا تے میں محبوب ہاں، جڑے نماز پڑھتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیں، ان دا میں محبوب ہوں۔ مالک تیرا کون محبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا وہ انسان محبوب ہے جن کو غلطی ہو جائے، گناہ سرداد ہو جائے، وہ دے تو شرمندہ ہوئے، پھر وہ دے متھے تے تریلی آ جائے، پھر وہ دی اکھاں چ آنسو آ جائے، پھر وہ دی گردن جھک جائے، پھر ہاتھ اٹھا کے التجا کرے۔ وہ اتنا مجھے پیارا لگتا ہے کہ میں صرف وہ گناہ نہیں معاف کردا، وہ گناہ نیکیاں دے اندر تبدیل کر کے انہوں اپنا محبوب بنا لیں۔ ان اللہ یحب التوابین، وہ انسان اللہ دا محبوب ہے جڑا اپنی غلطی تے ڈٹیا نہ رہے، بلے سر کے تسلیم خم کر کے رب دی بارگاہ دے اندر توبہ۔ رمضان مبارک دی مقدس گھڑیاں دے اندر اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہر روز سورج غروب ہونے تو بعد لے کے سورج طلوع ہونے تک اللہ کی طرفوں اعلان کیتا جاتا ہے کہ ہے ایسا انسان جڑا اپنے گناہ دی معافی منگے تو میں وہ گناہ معاف کرنا، ہے کوئی ایسا انسان جڑا اپنے اتنے رزق منگے تو میں اپنے خزانے کو رزق عطا کراں، ہے کوئی ایسا انسان جڑا مصیبتاں دے اندر ہوئے میری بارگاہ التجا کرے تو میں وہ مصیبتاں دور کراں۔ آج میں اس وقت گفتگو کریں، آؤ مل کے رب کائنات دی بارگاہ کے اندر اس بھی توبہ کریے جسے رحمت دا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ دے انعامات دی بارش ہو رہی ہے، اور اسی چاہتے ہیں کہ ساڑا دامن بھی گناہ تو پاک اور صاف ہو جائے۔ برادران اسلام، توبہ صرف نہیں کہ اپنی زبان نال انسان توبہ توبہ کرتا رہے تو توبہ ہو جاتی ہے، نہیں، توبہ دے اندر 5 چیزاں جڑیاں نے یہ بڑیاں ضروری ہیں۔ سب تو پہلی چیز تے اپنی غلطی دا اعتراف کرنا، پھر وہ تے نادم ہونا، پھر اپنے آپ کو ملامت کرنا، وہ دے بعد توبہ کرنا اور رب دی رحمت دی امید لے کے توبہ کرنا۔ ایک بڑا خوبصورت جا واقعہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ التجا کی تھی، مالک منو اپنی امت جو انسان جڑا سب تو گناہگار ہے وہ ذرا دکھا دے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام تھلے اترو گے، جڑا سب تو پہلے بندہ صبح سویرے تمہیں ملے گا وہ سب تو زیادہ گناہگار ہو۔ آپ نے دیکھا ایک انسان آ رہا، ادھر ایک بیٹا بھی موجود ہے، جتنے آیا آپ نے دیکھا رب دا فرمان گرامی تھی کہ جتنا پہلی ملاقات ہوئی وہ نہ کر۔ پھر بعد آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ التجا کی تھی، مالک میری امت کیوں سب تو زیادہ جڑا انسان ہے میں وہ دی ملاقات کر، نیک انسان ہے میں وہ دی ملاقات کرنا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا شام دے وقت جب تم سب تو پہلے ملے گا وہ میرا محبوب بندہ اور اللہ دا نیک بندہ تھوڑی امت ہوئے۔
اور انہوں نے میں جسے شام میں دیکھا تو ایک بندہ آ رہا وہ بچہ ہے، میری ملاقات ہوئی تو اللہ کا فرمان گرامی سی تو میرا محبوب آدمی، لیکن میں حیران ہو گیا کہ صبح وقت بھی وہی ملیا تھی، اس وقت گناہ گار سی، شام کے وقت تو ملیا اللہ کا محبوب سی، اللہ کی بارگاہ التجا کی تھی، مالک سمجھ نہیں آئی، توڑا فرمان گرامی سی کہ صبح جرا ملے گا بڑا گناہ گار ہو تو شام میں ملے گا میرا محبوب ہوگا۔ مالک یہی انسان صبح ملیا یہی ہن ملے، رب کائنات نے فرمایا ہاں گل ٹھیک ہے، لیکن یہ اپنے بچے نو لے کے جا رہا سی، بچہ اپنے باپ کے نال سوال و جواب کر رہا سی، کدے کر رہا سی کہ زمین کتنی ہے، بہت بڑی ہے، کدے آسمان کے متعلق سوال کر رہا سی، اس قسم کے سوالات دے جواب دے رہا سی۔ آخر تے انہیں باپ نو کہا کہ آسمان نالوں زمین نال بھی کوئی زیادہ بہت بڑی چیز ہے، تو کہنے لگا کہ تو سب تو زیادہ میرے پیڑے گناہ، انہیں کہا باپ تیرے گناہ بھی زیادہ کوئی وسیع چیز ہے، بہت زیادہ چیز ہے، تو اس وقت انہیں کہا کہ میرے رب کی رحمت ہر چیز تو زیادہ، جس وقت انہیں میری رحمت نو تسلیم کیتا اور میرا فرمان گرامی میں موجود ہے کہ میری رحمت تو مایوس نہ ہو، جس طرح نے اس محبت بڑے انداز نے میرا ذکر کیتا تو میں اپنی رحمت دے نال وہ سارے گناہ معاف کر کے انہوں اپنے محبوب بندیاں دے اندر شامل کر۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ التجا کی تھی، جناب توبۃ نصوحہ کے متعلق من ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا معاذ صاحب تو پہلے انسان اپنے گناہ سے نادم ہوئے، شرمسار ہوئے، پھر گناہ ترک کرنے کا ارادہ کرے اور دوبارہ گناہ نہ کرے، اور اس طرح توبہ کرے جس طرح گناہ تو جس طریقے نہ کھیری بچ ایک دفعہ دودھ بار آ جاتا ہے تو دوبارہ داخل نہیں ہوتا، دوبارہ انسان کو گناہ جڑا ہے سردرد نہ ہوئے۔ برادران اسلام ایک دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما سن، اور ایک عرابی آیا اور بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا اللہ میری توبہ جس معمول دے مطابق اس بھی کرنے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں عرابی سچیاں والی توبہ نہیں، ایک جھوٹیاں والی توبہ۔ عرض کر لگا اے مولا کائنات تسی مجھے دسو کہ سچی توبہ کس طریقے نے کیتی جا سکتی ہے؟ آپ فرمایا سب تو پہلے اپنے گناہ تے نادم ہو، اور وہ دے بعد جڑے فرض نہیں ادا کیتے انہوں قضا کر، اور جڑا کسی دا حق کھادی انہوں واپس کر، جنہوں ناراض کیتی اس کو جا کے معافی مانگ، اور آئندہ گناہ نہ کرنے دا ارادہ کر، اور جس طریقے نہ گناہ کر کے اپنے نفس نو پالی اس طرح انہوں اطاعت الہی کے اندر غرق کر دے۔ اگر اس طرح کریں گا تو پھر تیری سچیاں والی توبہ ہوئے گی، پھر تیرا شمار ہونا بندیاں چ ہوئے گا۔ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تیری توبہ بھی قبول کرے گا اور تیرا نام اپنے محبوب بندیاں کے اندر شامل کر لے گا۔ جا بجا دیکھا جائے قرآن حکیم کے اندر خالق اپنی مخلوق دینا بڑا پیار کر، جیسے شیطان راندہ درگاہ ہویا تیزاب دی بار کا نتیجہ کی تھی کہ مالک میں تیرے بندیاں نو گناہ دی طرف اکساں گا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا تو گناہ دی طرف اکسائیں گا اور ساری زندگی وہ گناہ کرے گا، ایک باری ہاتھ اٹھا کے میری بارگاہ چ التجا کرے گا تو میں وہ ساری زندگی دے گناہ نیکیاں کے اندر تبدیل کر کے رکھ دیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ بیان کر دینے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے جس انسان خلوص نیت نہ توبہ کردا ہے تے اللہ این توبہ قبول کردا ہے کدے او فرشتے جنہوں دے گناہ لکھتے تھا انہاں فرشتوں بھی وہ گناہ یاد نہیں رہندے، وہ اعضاء جڑی غلطیاں اور گناہ کردے سن اللہ انہیں معاف کردا ہے کہ انہاں اعضاء بھی وہ گناہ یاد نہیں رہندے، بلکہ جس زمین تے گناہ کردا ہے اگر خلوص نیت نہ توبہ کردا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انداز نہ وہ گناہ معاف کردا ہے اور اپنا محبوب بندہ بنا لیندا ہے کہ اس جگہ بھی وہ گناہ یاد نہیں رہندے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس وقت کوئی انسان توبہ کردا ہے وہ دے جسم تے خوف خدا تاری ہوتی،
اور کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، وہ کمبنا شروع ہو جاتا ہے، تو دی ایسی کفیت ہو جاندی ہے جس میں پت جڑ دے موسم دے اندر درخت نو اگر چونیا جائے تو سارے پتر جڑ جاندے ہیں۔ جس ویلے کوئی انسان خوف خدا دی وجہ نال رب دی بارگاہ چلوندا ہے، وہ دے وجود تے کپ کپی تاری ہوندی ہے، تے اللہ پاک وہ دے جسم بھی گناہ تو پاک اور صاف کر کے رکھ دیندا۔ بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک بندہ خدا دی بارگاہ چ حاضر ہوئے گا تے حکم ہوئے گا انہوں گناہ دے بدلے نیکی دی نعمت عطا کیتی جائے، وہ کرن والا بھی حیران ہو جائے گا، فرشتے بھی حیران ہو جان گے، اللہ دی بارگاہ التجا کرے مالک ان کو غلطیاں کر دیاں ویکھیا ہے تے تسی کہندے ہو گناہ دے بدلے نیکی عطا کیتی جائے، تیرا بھائی کائنات ارشاد فرمایا ہاں تسی دی غلطیاں اور گناہ تے لکھنے لیکن یہ کہ دن میرے خوف خدا دی وجہ نہ میری بارگاہ اس انداز نال التجا کی تھی اور اس طرح گرے آزاری کی تھی کہ میرے سارے گناہ نیکیاں دے اندر تبدیل کر کے رکھ دے۔ بے شمار واقعات جڑے نے اس قسم دے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود نے۔ اگر کوئی انسان ہے دیکھو یک بعد غزوات دے جنگاں دے یعنی کفار و مسلمانوں دی جنگاں ہوئیاں اور اہل قریش اہل کفار دے سپاہ سالار سنت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید اسلام کو بنیاد عمر بن عاص دونوں ایک جگہ تے بیٹھ کے آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ معلوم نہیں ہو رہا کہ ہر لحاظ نہ ساری فوج طاقتور، اسلحہ زیادہ، نوجوان زیادہ، خوراک زیادہ، اتی ہر لحاظ نہ طاقتور ہونے ہیں، لیکن جس میدان دے اندر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دے غلام دنا مقابلہ کرنے ہیں تو ہمیشہ فتح انہوں نہیں ہوتی، حالانکہ انہوں کو اسلحہ بھی اتنا نہیں ہوتا، تلواراں ہوندیاں نے، وہ بھی زنگ آلود ہوندیاں نے، بہت کم ہوندیاں نے، سواریاں کم ہوندیاں نے، خوراک کم ہوندی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے کپڑے پھٹے پرانے کپڑے ہوندے نے، لیکن جس میدان دے اندر بھی اسی مقابلہ کیتا ہے ہمیشہ اسی ناکام آیا او کامیاب ہے۔ خالد حضرت عمر بن عاص نو حضرت عمر بن عاص خالد کہیں معلوم ہوتا ہے کہ آمنہ دا اللہ سچ ہے، اسی جھوٹے ہیں۔ پھر وہ مدینہ طیبہ تے حاضر ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ التجا کی تھی کہ ہر میدان جیسی مقابلہ کیتا ہے ہمیشہ تسی کامیاب ہوئے ہو، اسی تھوڑی خدمت چرک کرنا چاہنے ہیں کہ سارے دل نے فیصلہ کر دیتا ہے اسی جھوٹے ہاں تے تسی سچے۔ اور آدھی بار کا التجا کی تھی اپنا دستے رحمت کڈو، اسی اتنے ہاتھ رکھ کے اسی بھی اسلام دی سرزمین تے قدم رکھاں۔ آپ دیکھو ایمان والے ہو جسے خالد بن ولید سرخلوص نیت نال کفر تو توبہ کر کے اسلام دی سرزمین تے قدم رکھ دینے اور پڑھ دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہاں خلوص نیت نال توبہ کی تھی اور اسلام دی سرزمین تے قدم رکھیا اور کلمہ تو یہ پڑھیا کہ اللہ نے انہاں دی ساری زندگی تو گناہ بدل کے نیکیاں اندر بدل دیتے اور ان کی لقب عطا کیتا، اپنا محبوب بنایا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور سیف اللہ دا لقب عطا کیتا، اللہ دی تلوار۔ اور یہ مقام پھر اسے انسان میں ملتا ہے جڑا خلوص نیت نال توبہ کردا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، دیکھو ان اللہ یحب التوابین۔ پھر آپ اللہ دے محبوب بنے یا نہ بنے، آپ نے فرمایا کہ یہ انسان خلوص نیت نال توبہ کرتا ہے وہ میرے محبوب بندیاں دے اندر شامل ہوتا ہے۔ تھوڑے سامنے بڑا خوبصورت واقعہ ہے، مکہ معظمہ فتح ہویا، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کعبہ دے اندر داخل ہوئے، خانہ کعبہ شریف میں بتاں تو پاک کیتا اور وہ دے بعد آپ نے رب دا بارگاہ سجدہ شکر ادا کیتا، باہر نکلے، بڑا جمع غفیر تھی، بے شمار لوگ اہل قریش اور وہ تمام سردار جڑے آپ دے دشمن سن بلکہ خون دے پیاسے سن اور قدم قدم تے آپ نوں تکالیف دیندے سن، جنگاں کردے سن، تیر چلاندے سن، تلواراں چلاندے، سارے سر نگوں بیٹھے سن کہ آج مسلمانوں نے مکہ شریف نو فتح کر لیا اور سانوں پتہ نہیں کس انداز نہ پیش آؤں گے۔ میرے اور توڑے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور اہل مکہ نو آپ نے خطاب فرمایا، اہل مکہ توڑا میرے متعلق کی خیال ہے، سارے کہنے لگے آپ بھی شریف ہو، آپ دا خاندان بھی شریف ہے، آپ دے والدین بھی عزیز احترام کر رہے ہیں، سارے بے قرار اور بے چین سن، لیکن میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں
آپ نے اس بڑے مجمع میں ارشاد فرمایا سارا جہان سن لے کہ آمنہ دلال نے سارے جہان میں معاف فرما دیتا۔ آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا، اور ایک عورت آپ کے سامنے آئی، وہ اپنے نقاب سی انہیں پہنیا سی، کہنے لگی جناب تساں عام معافی کا اعلان کیتا ہے، میں تھوڑے سب تو بڑے دشمن اکرمہ دی بیویاں اور وہ باپ ابو جہل جو سب تو بڑا دشمن سی وہ نوح آ، تے آپ نے اعلان کیتا ہے تو کیا آپ نے میرے سر دے تاج اکرمہ بھی معاف کر دیتا ہے؟ میرے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں، میرے مرشد کریم حضور دے عالمت حضرت جسد پیر محمد کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے سن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وہ بارگاہ جتنا جرم زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی کرم زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اکرمہ دی بیوی ابو جہل دی نوح آمنہ دے لال نے سارے جہان میں معاف کر، تیرا اندازہ لگاؤ جتنے معاف کرتے انہیں التجا کی تھی کہ میرا خاوند تو دوڑ گیا کہ میرا باپ بھی دشمن میں بھی دشمن، اور سمندر دے کنارے چلا گیا، اور وہ دین ہے کہ اگر مسلمانوں نے میرے پیچھے آنے کی کوشش کی تھی تو میں سمندر چلا کے لگا گا اپنی جان جڑی ہے انہوں ختم کر لواں گا، ورنہ ابن پکڑن گے اور دلیل خوار کریں۔ انہوں آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا، لیکن انہوں چر نہیں بنے گا جنہ چر کوئی نشانی نہیں عطا کرے۔ میرے مرشد کریم حضور قبلہ عالم حضور دے عالمت رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے سن کہ اگر آپ اپنے نالین مبارک دے دیں دے یہ بھی کرما دی خوش بختی تھی، رومال مبارک دیں دے یہ بھی خوش قسمی تھی، لیکن آپ کی بارگاہ و بارگاہ جتنا جرم زیادہ ہوتا اتنا ہی کرم زیادہ۔ اپنی کرما دی بیوی اور ابو جہل دی نون فرمایا تو اپنا دامن کھلار، انہیں دامن کھلاریا، آپ نے نالین مبارک نہیں دیتے ایمان والے ہو، اپنا رومال نہیں دیتا۔ دیکھو آپ جس لئے کرم فرمایا، جتنا جرم زیادہ تھی اتنا ہی کرم زیادہ تھی، آپ نے اپنا امامہ مبارک عطا کے دے دیتا۔ اور ایک عورت بھی لے کے گئی، اور دی ملاقات ہوئی اکرمہ دے نال، اکرمہ کیا اکرمہ جس کے کل تو باغ کے آئے انہیں سارے جان معاف کر دیتا ہے، دیکھ تنم بھی انہیں معاف کیتا ہے، لیکن میں کیا وہ نہیں منے گا جنت کو نشانی دے کر۔ اکرمہ دیکھ نالین مبارک دیں دے تیری خوش بختی تھی، رومال دیں دے تیری خوش بختی تھی، لیکن آمنہ دے لال نے تنوں اپنا امامہ مبارک بتا۔ اکرمہ کہتے ہیں جتنے میں امامہ مبارک دیکھا اور سینے نہ لگایا میرا سینہ پاک ہو گیا، تکبر ختم ہو گیا، میں مکہ معظمہ دی طرف آیا اور آپ دی بارگاہ میری ملاقات ہوئی، اور آپ نے میں آپ کے قدمت گریا، آپ نے اٹھایا، سینے نہ لگایا، یزکیہم میرا سینہ پاک فرمایا۔ اور حضرت اکرمہ اس وقت ہی پڑھیا تھی گناہ تو توبہ کر، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر دیکھ لو حضرت اکرمہ نے اسلام دی سرزمین تے قدم رکھیا، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اکرمہ اسلام قبول کرنے دی توفیق تو تنوں خدا نے عطا کی تھی، تو کلمہ پڑھیا، سچے دل نہ توبہ کیتا، اللہ نے تنوں اسلام دی نعمت عطا کی تھی، لیکن یاد رکھ دو نعمتاں تنوں میں بھی عطا کرائیں، یہ تو اسلام قبول کیتا ہے، اور جس خلوص سے نہیں اللہ کیتا ہے پھر اللہ نے محبوب بنایا، ان اللہ یحب التوابین، اپنا محبوب بنایا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تادی انعام عطا فرمائے۔ آپ نے کی فرمایا جس حضرت اکرمہ نے سچے دل دے نال توبہ کی تھی، اسلام دی سرزمین تے قدم رکھیا، آپ نے فرمایا اکرمہ اسلام قبول کرنی توفیق توبہ دی توفیق تو میرے خدا نے عطا کی تھی، اور دو نعمتاں تن میں دیاں گا اکرمہ سن، یہ دن تو دنیا تے جائے گا تیرے سر تے بھی شہادت دا تاج سجایا جائے گا، اور جس وقت تیرا بیٹا دنیا تو جائے گا وہ دے سر تے بھی شہادت دا تاج سجایا جائے گا۔ یہ وہ منظر، یہ وہ خوبصورتی ہے جس وقت کوئی انسان خلوص سے نیت نہ توبہ کر، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تو انہیں پتہ ہے کہ مقام شہادت اللہ انہیں عطا کرتا ہے جب آپ محبوب بندہ ہوئے یا جنہوں محبوب بنا رہے۔ دیکھو اکرمہ نے توبہ کی تھی، نالے اپنا اللہ نے محبوب بنایا، نالے شہادت دی نعمت عطا ملی، اور بیٹن بھی شہادت دی ملی۔ ان واندے نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ مالک دیان اسلام قبول کر دی توفیق عطا فرما۔
صحابہ کرام مرد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیا ہوتے دعا فرما دے. آپ فرمایا میں اس وقت دعا مانگنا اگر دیا اسلام دی سرزمین تے قدم رکھے گا اور کلمہ پڑھے گا تو وہ قبیلے دے 700 لوگ جنہیں اسلام قبول کر. اللہ نے آپ دی دعا قبول کی اور آپ نے پیغام ملیا کہ تھوڑی دیر میں دیا تھوڑی خدمت جا حاضر ہو رہا ہے، لیکن سردار بن کے نہیں آ رہا، غلام بن کے آ. آپ نے دیا دے آنے بڑی خوشی سی، دیا دے دل دی دنیا بدل چکی سی، آپ دی دعا قبول ہو چکی سی. دیا مسجد نبی شریف کے اندر آئے، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا دی تھی. دیا نے کہا کہ تسی اتنے بیٹھے کو آپ کا ارشاد گرامی سی کہ دوسرے قبائل سردار انہوں نے سرداراں دا احترام کریا. آپ نے بھی چادر بچھائی، لیکن دیا دے دل دی دنیا بدل چکی سی. سردار بن کے نہیں سی آ رہا، غلام بن کے آ رہا سی. انہیں چادر اٹھائی، انہوں چومیا، اکھاں دے نال لگایا اور سر تے سجایا اور التجا کی تھی یہ قدماں دے تھلے رکھنے والی چیز نہیں، یہ تے سر تے سجان والی. بیٹھ کے اسلام دے متعلق گفتگو ہوئی. پھر دیا جڑے نے خلوص نیت نال توبہ کر دے نے، اسلام دی سرزمین تے رکھ دے نے، قدم رکھ کلمہ پڑھ. پھر زارو قطار روندے. میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیا کیوں رو رہے ہیں؟ کہہ لے کہ جنہاں چر اسلام قبول نہیں کیتا انہاں چر دل پلید سی اور دل سیاہ سی، لیکن جو ہی میں کلمہ شریف پڑھیا تو میرا دل روشن ہو گیا ہے. انہوں بھی نہیں زندگی دے سارے گناہ یاد آ رہے ہیں اور اس قسم دے گناہ نے جڑا میرے اندر آتا ہے کہ گناہ معاف ہو سکتے نہیں. اور میں داستے تھی کہنے لگے جناب میں جہالت دے دور کے اندر 70 بچیاں زندہ ترگور کی تھی اور میں بہت بڑا گناہ ہے. پھر ازارو قطار رون لا پہ. اور میں کل جناب یہ گناہ تے بہت بڑا ہے، وہ تو معاف ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ میری ہر چیز لے کے معافی لے دیو، میرے جسم دے ٹکڑے کر دیو. اور میں دسو تو صحیح کہنے لگے کہ میں تجارت کردا، میں تجارت جا رہا تھا، میری بیوی امید دے نال تھی. میں نے کہا اگر اللہ بیٹا عطا کرے تو انہوں پالنا، اگر بیٹی دے تو زندہ ترگور کر. میں 5 سال دا عرصہ گزر گیا، میں واپس آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تے اندر 5 سال دی بیٹی آئی. انہوں نے دروازہ کھولیا، میرے دل کے اندر کھٹکا اے بیٹی میری ہو سکتی. بیوی نے جا کے پوچھا اے بیٹی کہتی انہوں نے تیری. میں تمہیں کہہ کے نہیں کیا بیٹا آیا تو پالی، بیٹی تو زندہ ترگور کر دی. انہیں آخیا زندہ ترگور باپ کر سکتا ہے، ماں کر سکتی نہیں. اندر نماؤ دیکھا نہ تاؤ بیٹی بڑی لاٹ کر رہی تھی. میں نے پکڑیا جنگل کی طرف لے گیا، میں ایک گڑا کھودیا، وہ بڑے لاٹ کر رہی ہے، پیار کر رہی. میں نے پکڑیا وہ لٹکایا اتنے، میں وہ گڑے کے اندر انہوں دفن کر دیتا. اے سونے آج میں تیرا کلمہ پڑھیا، میرا دل روشن آیا. اس بچی دیا چیخاں اور آوازاں میرے اندر آ رہی ہیں کہ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا دیا واقعی ہی گناہ بڑا عظیم قسم کا گناہ ہے، لیکن یہ یاد رکھ اللہ نے اسلام میں برکت عطا کی تھی جڑا خلوص سے نیت نال توبہ کر کے اللہ دی بارگاہ حاضری دیندا اور کلمہ پڑھدا ہے. میرے رب سے وہ گناہ نہیں معاف کردا، گناہ نیکیاں دے تبدیل کر کے اپنا محبوب بنا لے. اور اس رب دی بارگاہ دے اندر جدی رحمت ہر وقت صبح تو لے کے شام تک گناہگاراں نوں آواز دیندی آ جاؤ میری بارگاہ دے اندر آؤ گے، تھوڑے گناہ زمین و آسمان کے برابر ہوں گے تب بھی میں معاف کر دیاں گا. اور صبح رحمت کی آواز شروع ہوندی ہے اور سورج غروب ہونے تک آؤ میری بارگاہ کے اندر، دن دے بار دے گناہ لے کے آؤ گے، میں اپنی رحمت دینا معاف کر دیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. بڑے حسین و جمیل قسم کے دن نے، رحمت دی موسلا بار بارش ہو رہی ہے. اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ منو تھوڑے گناہ یاد نہ ہون، لیکن منو اپنے تے یاد نہ مل کے اللہ دی بارگاہ توبہ کریے کہ اللہ تعالیٰ ساڑی خلوص نیت نہ سن توبہ کرنے دی توفیق عطا کرے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے پوچھا جی توبہ کس وقت قبول ہوندی؟ اور میں توبہ کرنے تو پہلا قبول ہو جاندی. کہنے جی توبہ تو کیتی نہیں لیکن پہلا کس طرح قبول ہوندی؟ آپ فرمایا یاد رکھنا کوئی کام بھی انسان اللہ دی توفیق تو بغیر نہیں کر سکتا. توبہ بھی انہیں چیز نہیں کر سکتا جنہیں چلا توفیق نہ دے. اور توبہ تو میں نے لوٹنا یعنی سمجھ لو کہ اللہ نہ راضی نامہ کرنا. تے اللہ تعالیٰ پھر جس تے راضی ہوندے ان پھر توفیق دیندا ہے، اور رب دی بارگاہ حاضر ہوندا ہے، رب دے نال دا راضی نام ہوندا ہے، پھر التجا کردا ہے، پھر اللہ دی توبہ قبول کردا ہے،
پھر وہ گناہ نہیں صرف معاف کرتا، گناہ نیکیاں دے اندر بدل دینا ہے۔ اور آپ خود بھی فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے بندے برے کام کر لیں، اپنی جان تے ظلم کر لیں، پھر میری بارگاہ چاہ کے تو التجا کر، گناہ کنڈ کر، نیکیاں منہ کر، ہاتھ اٹھا کے دعا کر۔ ہاتھ اٹھانا تیرا کام، زندگی بھر دے گناہ معاف کرنا میرا کام۔ تو دیکھو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دے الفاظ موجود نے، یہی اللہ دی بارگاہ جگہ پیش کیتے جان، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آج دی رات بھی کیسی رات ہے، 27 رمضان مبارک ہے، اور 27 رمضان مبارک لیلۃ القدر دی گھڑی ہے اس دے اندر۔ اور لیلۃ القدر دی گھڑی کیسی گھڑی ہے کہ جس کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ نو ہزار مہینے دے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اس نندے راتاں دے اندر اور اتنی خوبصورت رات دے اندر اگر جا کے انسان اللہ تعالیٰ دی بارگاہ التجا کرتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث سے مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ جڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاطرہ جا ثواب دی نیت دینا اور خلوص نیت دینا رب دی بارگاہ حضور کے اس رات میں عبادت کرے گا تو زندگی بھر دے اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس رات میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بمیں ملائکہ دے جرمٹ دے اندر زمین تے اترتے ہیں، جڑا انسان اللہ دی عبادت دے اندر مشغول نہ بیٹھے کھڑا جس رنگ دے نال بھی عبادت کر رہا ہے اللہ دی بارگاہ التجا، انہاں نال جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں، ان کی بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب مسلم شریف حدیث مبارک ہے، وہ قسم اٹھا کے کہندے سن کہ لیلۃ القدر دی رات 27 رمضان مبارک اللہ تعالیٰ منو بھی تونوں بھی یہ اندر عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ترمذی شریف میں مشکات شریف حدیث مبارک حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ التجا کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر کی گھڑی ملے تو میں وہ کی دعا مانگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تسی یہ دعا مانگو، اے اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی نو پسند کرنا ہے، میں تیری بارگاہ التجا کرنی ہاں کہ مالک تو منو بھی معاف فرما۔ یہ بڑی خوبصورت جی سادہ جی دعا ہے، اے مالک تو معاف کرنے والا ہے، معافی نو پسند کرنا اور مل کے دعا کری مالک ساڈے بھی گناہ معاف فرما۔ اللہ نے یہ گل بڑی پسند ہے، اللہ دی بارگاہ انسان التجا کرے وہ دے اٹھے خط کدی خالی واپس نہیں آ۔ میں اور تسی مل کے آج دی رات دی قدر کر دیں، اللہ دی بارگاہ مل کے دعا کریں گے، تسی میرے واسطے کرے میں تھوڑے واسطے، اللہ تھوڑے بھی گناہ معاف کرے، میرے بھی گناہ معاف کرے۔ ہر لمحہ آخری لمحہ، ہر گھڑی آخری گھڑی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ پہلے لوگ تو جو توبہ کرنے والے نے، دوسرے وہ پاک صاف رہیں۔ دیکھو کوئی انسان اندازہ لگا ہے کہ اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے کہ ایک انسان وضو کر کھڑا ہے، ہاتھ دھوندا ہے، کلی کر رہا ہے، نک پانی پاندا ہے، وضو مکمل کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں آپ ارشاد فرمانے جس انسان ابتدا کرتا ہے وضو دی گناہ گار ہوتا ہے، وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے تو وضو دی برکت نال اللہ تعالیٰ انہوں نے سارے گناہ معاف فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان کے اندر تشریف لے گئے، اہل قبور میں آپ نے سلام پیش کیتا اور ارشاد فرمایا کچھ وقت بعد اسی تھوڑے کول آمن والے آپ نے ارشاد فرمایا اچھا ہی سی کہ میں اپنے بھائی دیکھ لینا۔ کہتے ہیں ایسی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی آپ دے بھائی نہیں، آپ فرمایا تسی میرے صحابہ۔ کی جناب آپ دے بھائی کون نے؟ آپ فرمایا جڑے میرے تو بعد پیدا ہوں گے اور میرا کلمہ پڑھن گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی التجا کی تھی جناب وہ بعد ہی پیدا ہوں گے، آپ پہچانو گے کس طرح؟ اور دیکھو ایمان والے ہو، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس طرح ایک بڑا استابل ہوئے ہوتے بے شمار گھوڑے ہوں، کیسا گھوڑا ہوئے جہاں 5 آزاد جڑے نے وہ سفید ہوں، انہوں 5 کلیان کہن۔ اور میں اسی طرح میدان حشر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے اور میری امت آخری امت ہی ہو تمام موجود ہون گیا،
جدھر میرے امتی آؤن گے وضو دی برکت دے نال انہاں دا چہرہ انہاں دے دووے ہاتھ انہاں دے دووے پیر 14ویں دے چاند نال زیادہ روشن ہو. صرف یہ نہیں کہ میں ہی پہچان لگا، سارا جہان دیکھ رہے گا کہ جنہاں دے آدھار روشن نے کون نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آ رہے، اور میں انہوں دی نشانی ہوئی وہ منو پہچان لین گے تو میں انہوں پہچان. اللہ تعالیٰ منو اور تونوں خلوص نیت توبہ کرنے توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت مقدسہ دے مطابق اللہ ساڈے حال تے رحم کرے، ساڈے گناہ معاف کرے، سانو بھی اپنا محبوب بندہ بننے دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو بھی پاک صاف رہنے دی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، رمضان مبارک دا مہینہ ہے، عید قریب آ رہی ہے، اور تمہیں علم ہے جیسے عید دا دن ہوتا ہے اور تمام لوگ عید دے واسطے گھروں نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہیں گھروں نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ملائکہ وچ اپنے انہیں بندیاں دی انہاں دی عبادت تے ناز اور فخر فرماندے نے ملائکہ تسی تانا کیتا سی، ذرا دیکھ لو انہیں کس انداز نہ میرے حکم دی تعمیل کیتی ہے، ذرا یہ دسو تو صحیح. جہاں مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے انہوں کی دینا چاہیے، تو ملائکہ کہتے مالک انہوں پورا اجر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا پھر ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں انہوں دے گناہ نیکیاں دے اندر تبدیل کر دوں. جس عید کی طرف آئے نماز پڑھ کے فارغ ہوندے نے تو اللہ دی طرفوں اعلان ہوتا ہے کہ انہاں سارے دے گناہ میں نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیتے. برادران اسلام، سانو عید دے دناں چوئی اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے. اور یہ دن ایسے دن نے کہ جہاں دے اندر وہ لوگ جڑے کمزور ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اللہ نے چیز بڑی پسند ہے. اللہ منو بھی تونوں بھی توبہ دی توفیق بھی عطا کرے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور اس رال کے رب کی بارگاہ توبہ بھی کریے، اللہ توبہ قبول بھی فرمائے اور مسلمانوں واسطے آسانی بھی پیدا فرمائے. یہ گزارش ہے کہ چلو حالات اس قسم کے نے یہ بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن کشمیر کے مسلمانوں کی کیفیت تھوڑے سامنے موجود ہے. کس مصیبت کا وقت گزار ہے، لاک ڈاؤن بھی ہے، بیماری بھی عروج ہوتے، اور سب تو بڑی جڑی پریشانی اور مصیبت کی گل ہے کوئی مسلمان ملک انہوں کی مدد کرنے کو تیار نہیں. اگر یہ نہیں کریں گے تو مرنا تو بیماری نال بھی ہے، اور سب تو افضل ترین موت مقام شہادت. سانو چاہیے کہ اسی انہوں کی مدد بھی کریے، اللہ کی بارگاہ دعا کریے کہ اللہ سانو قوت اور طاقت نصیب فرمائے کہ اسی ان کی مدد کریے. اللہ تعالیٰ انہوں نے سبوات محفوظ کرے اور آزادی بھی نصیب فرمائے. اور مل کے دعا کریے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انہاں مقدس گھڑیاں کے اندر اللہ میرے اور تواڈے گناہ معاف کرے، ساڑیاں مشکلات آسان کرے، اپنی رحمت کا نزول فرمائے، سب دے ایمان جان دی حفاظت کرے. اللہ تھوڑی اولاداں دی بھی حفاظت کرے، تھوڑے مالاں دی بھی حفاظت کرے، سجدہ ریزی کی توفیق عطا کرے. وبا نال مرنے کے بجائے اللہ سان مقام شہادت عطا کرے، سانو قوت و طاقت عطا کرے کہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کریے اور اللہ تعالی ملک نو قرض تو پاک اور صاف فرمائے اور مل کے اس اسلام کا پرچم سر بلند کرنے توفیق عطا فرمائے. میں چند گزارشات تھوڑی خدمت اندر پیش کیتیاں نے. ہر وقت میں دعا گواں اللہ ہر ایک دا ایمان محفوظ کرے، جان محفوظ کرے، اولاد محفوظ کرے، مال محفوظ کرے. اور مل کے دعا کریے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مالک ساری دنیا اور آخرت بہتر فرما دے، سان دنیا اور شرمندگی تو محفوظ فرما، سان دنیا کے اندر بھی بلائی عطا فرما، آخرت کے اندر بھی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.